آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت معاد میں جھوم کر حضرت درود پاک کہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الوجود والقرآن وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلندآواز سے درود پاک کہیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت کے برادر مکرم نے اس انداز سے بیان فرمایا ہے، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ آج کا جو عنوان ہے وہ کل آپ نے گفتگو سماعت کی کہ کربلا میں کوفیوں کی طرف سے جنگ کا نکارہ بچ گیا۔ حضرت عبداللہ اصدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ اسی تعلق سے انشاءاللہ آج جو ہے دیگر لوگوں کی شہادتیں آپ سماعت فرمائیں گے۔ آقا حسین کی محفل پاک ہے، میدان کربلا کا وہ نقشہ جس سال رونما ہوا اس سال سے لے کر آج تک جو ہے ہر عاشق حسین کے دل میں وسیعی ارمان رہتا ہے، اور ہر عاشق حسین یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اگر شعر سمجھ میں آ رہا ہے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو نظمہ تھوڑا سے ادھر آ جائیں، یہ چٹائی بچھی ہو سامنے میرے مخاطب ہو آگے ماشاءاللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میدان کربلا میں نواز رسول کے بچوں نے یہ بتا دیا، یہ یزیدیو تم بظاہر کے 22,000 کا تمہارا لشکر تھا، لیکن حسین کے 72 یا 82 مجلس قدسیہ کے سامنے ہارتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے امام حسین نے اپنی جان کو جو ہے نذرانہ عقیدت پیش کر دیا، اپنی شہادت کو جو ہے قبول کر لیا، لیکن باطل کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، باطل کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ زندگی بھر یزید یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ سر دے دیا حسین نے بیعت نہیں لی، سر دے دیا حسین نے بیعت نہیں دی۔ اور آج بھی دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ یار حسین تیری شجاعت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، کہ تو لیا جس نے آخر شہادت کا جان، تو لیا جس نے آخر شہادت کا جان، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ بچہ بچہ یہ کربلا کا جو ہے عاشق حسین یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ آج امام حسین جو ہے ہمیں درس سے عبرت دے کر کے گئے کہ لوگوں کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہ جانے پائے۔ جان کا نذرانہ پیش کر دینا لیکن ایمان کا سودا نہ کرنا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کٹاؤ سر جو سجدے میں عبادت ناز کرتی ہے، کٹاؤ سر جو سجدے میں عبادت ناز کرتی ہے، وضو جو خون سے کر لو طہارت ناز کرتی ہے۔ کٹاؤ سر جو سجدے میں عبادت ناز کرتی ہے، وضو جو خون سے کر لو طہارت ناز کرتی ہے۔ اور شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر،
شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے، سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے، سوال یہ ہے کہ تلاوت وہ کر گیا کیسے، سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے، سوال یہ ہے کہ تلاوت وہ کر گیا کیسے۔ اور جس ہرملا کو بہادر سمجھ رہا تھا یزید، جس ہرملا کو بہادر سمجھ رہا تھا یزید، وہ 6 مہینے کے بچے سے ڈر گیا کیسے، وہ 6 مہینے کے بچے سے ڈر گیا کیسے۔ درِ شبیر پہ پردوں کو بچھانے والے ہم حسینی ہیں، علم دل پہ لگانے والے۔ ہرملا تیرا تیر چلا، تجھ میں اگر ہے ہمت، ڈر نہیں سکتے محمد کے گھرانے والے۔ اور مصطفیٰ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں حسین، مٹ گئے تیرے گھرانے کو مٹانے والے۔ مصطفیٰ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں حسین، مٹ گئے تیرے گھرانے کو مٹانے والے۔ آج یہ تاریخ دہرائی جاتی ہے کہ حسین پاک کو شہید کرنے والوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ یزید کو کوئی اچھے لقاب سے نہیں یاد کرتا ہے، بلکہ جب بھی یاد کرتے ہیں تو بڑے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، جس نے یزیدیت کو بتا دیا اور یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے زدی پر بدل کر دیا۔ لیکن وہ میرا حسین جو قتل ہوا تھا میدان کربلا میں، لیکن آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ مرتبہ کس بنیاد پر ملا؟ بے شک یہ رب کی اطاعت کی بنیاد پر اور صبر استقامت کی بنیاد پر حسین کو یہ مرتبہ ملا کہ قیامت تک لوگ نہیں کہیں گے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عاشق تھے، میدان کربلا میں آپ جو ہے کربلا کے میدان میں ان کوفیوں کے ساتھ ایک کے مقابلے میں ایک آتا۔ حضرت عمر بھی جو ہے تشریف لائے، حضرت یسار بھی تشریف لائے، حضرت زید بن قیم بھی تشریف لائے۔ دیگر لوگوں نے جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے معاملات بنتے گئے اور آپسی جو ہے ایک ایک کر کے میدان میں آتے گئے، لیکن جو بھی عاشق حسین تھے انہوں نے ایسا جوہر یکتا دکھایا کہ کئیوں کو سینکڑوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اور مختصر حضرت حور جب حضرت زید بن قیم کے جو ہے مثال ہو جاتا ہے، آپ کی جب شہادت ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا صدمہ ہوا۔ اس کے بعد حور بھی تشریف لائے اور حور نے اس طرح سے ان کوفیوں پر جو ہے شیر بدر کی طرح کود پڑے کہ ان کے چھکے چھڑا دیے۔ تاریخ میں آتا ہے نہ جانے کتنے لوگوں کو جو ہے وہیں پر جو ہے سب کچھ جو ہے قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد حور بھی شہید ہو جاتے ہیں اور جناب یاسین بھی جو ہے شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک کربلا کی خصوصیت یہ تھی کہ جب تک حسین کے جتنے بھی عاشق تھے جو کربلا میں آئے تھے، جو راستے میں ملے تھے، جب تک یہ جو ہے زندہ رہے کسی جو ہے اہل بیت کے کوئی شخص کو جو ہے شہید نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کسی کو کربلا کے میدان میں آنے دیا۔ تعلق کرا کہ اس بیچ جو ہے بے شمار جو ہے کوفیوں کی طرف سے جو ہے کوفی لشکر کی طرف سے تلواروں کی بوچھاریں ہوئی، تیروں کی جو ہے بوچھاریں کی گئی، لیکن تاریخ میں کسی بھی آل رسول یا کسی بھی اولاد حسین کے جو ایک زخم لگنے کا جو ہے تاریخ میں بیان نہیں ملتا جب تک کہ وہ عاشق زندہ تھے۔ جب 59 میں جام شہادت نوش فرما لیا تب باری آتی ہے اسد اللہ غالب کے اولادوں کی، یعنی اولاد عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
آپ کے امام حسین کے پاس کہا چچا جان مجھے بھی کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا میں تمہیں کس طرح سے اجازت دوں، ابھی تمہارے باپ جناب مسلم کو جو ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، ان کی شہادت ہو چکی ہے، انہیں اجازت دوں تو کس طرح سے اجازت دوں۔ المختصر پیارے جب بات زیادہ بڑی امام حسین نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ حضرت مسلم کے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ نبی کے پیارے دیوانوں وہ میدان کربلا میں جب جاتے ہیں اور کوفیوں کی طرف اعلان کیا اے لوگوں ہے کوئی جو میرے مقابلے پر آئے، آپ وہاں پر گئے اور بے شمار جو ہے جوہر دکھایا، کئیوں کو واسطے جہنم کر دیا۔ آپ کی تلوار اس طرح سے چل رہی تھی کہ جس طرح سے گاجر اور روئی کٹا کرتی ہے، جس طرف جاتے ہیں سفرے کو درہم درہم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو آپ بھی جو ہے شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے بھائیوں میں حضرت مسلم کے بھائی جو گئے تھے اور آپ جب اپنے بھتیجے کو خون میں ڈلتا دیکھا تو بھی تو شریک لے جاتے ہیں، وہ بھی تینوں جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ اس کے بعد اب باری آتی ہے امام حسین کے بھائی جناب عباس علمبردار کے بھائیوں کی، یہ حضرت علی کے بیٹے تھے، علی کے بیٹے تھے اور علی کے بیٹے حضرت ام المبین کے جو ہے ام المبین جو حضرت علی کی بیوی تھی، ان کے 4 شہزادے تھے امام حسین کے ساتھ تشریف کربلا میں لے کر تشریف لے کر آئے تھے اور ان سب نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ نبی کے پیارے دیوانوں جب انہوں نے بھی جو ہے جام شہادت نوش فرما لیا تب باری آتی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جناب امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 19 سال کی عمر ہے، اپنے چچا حضرت امام حسین کے پاس تشریف لاتے ہیں، کہا چچا جان مجھے اجازت دیجیے، چچا جان مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر، امام حسین کی آنکھوں پر آنسو بہاتے ہیں، کہا بیٹا میں تجھے اجازت ہے کہ کس دن رات میں اجازت دو، نہ تم میرے بھائی کی مرحوم بھائی کی آخری نشانی ہو۔ حضرت امام حسن کے بیٹے جناب قاسم نے ارشاد فرمایا چچا جان مجھے بھی اپنے والد کے پاس جانا ہے اور ان کو اپنے سے میں جنگ کروں گا جب تک کہ حضور تک جنگ کروں گا جب تک کہ جب شہادت نوش نہ فرما ہو، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ جب آپ نے اجازت دے دیا تو میں امام حسن کے بیٹے جناب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا عقد جو ہے حضرت امام حسین کی بیٹی جناب سکینہ سے ہونا تھا، اللہ اکبر، نبی کے پیارے دیوانوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آتے ان کے آنے کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے تو ذرہ بھی نہیں پہنی تھی، بس اللہ کے پیارے رسول کے پیارے دیوانوں تشریف لے جاتے ہیں، میدان کربلا میں تشریف لے گئے اور کہا اور کوفیت تم بدعرت ہو، تم نے ہمارا چکر سے بدعرتی کی ہے، آج جس کو تم میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو تو میرے مقابلے میں بھیجو۔ اتنے میں ابن سعد نے ایک بہت نامی گرامی پہلوان تھا جس کا نام ارزق تھا، اس نامی گرامی پہلوان سے ابن سعد نے کہا اے ارزق چھاتو جو ہے حسین کے بھتیجے امام قاسم کے مقابلے پر جا، تو اس بدگو ارزق کہتا ہے میں اس بچے کی جو ہے میں اس بچے کے مقابلے میں جانے اپنی توہین سمجھتا ہوں، میں اس بچے سے جنگ نہیں کروں گا، یہ تو چھوٹا بچہ ہے۔ ابن سعد نے کہا تو جانتا نہیں ہے یہ ہاشمی گھرانے کے ہیں، یہ حضرت حسن کا بیٹا ہے، علی شیر خدا کا پوتا ہے، اسے ہلکے میں مت لے، چنانچہ عزت نے کہا کچھ بھی ہو میں اس سے بھی جنگ نہیں کروں گا، لہذا میرے جو 4 بیٹے ہیں ان میں ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں، ایک منٹ میں اس کا سر لا کر کے میرے حوالے کر دیں گے۔ نبی کے پیارے دیوانوں ارزق بہت بہادر شخص مانا جاتا تھا، اس نے اپنے ایک بیٹے کو حکم دیا کہ جا اس کی جو ہے گردن کاٹ کر لے گا۔ ارزق کا بڑا بیٹا آتا امام مسلم کے ساتھ امام مسلم کے جو ہے بھتیجے حضرت قاسم کے پاس، جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس نے جو ہے چڑھاتے ہوئے آیا، آپ نے تلوار نکالی، اس نے بھی تلوار نکالی، آپ نے نیزہ نکالا، اس نے بھی نیزہ نکالا، اس نے نیزے سے آپ پر وار کیا، آپ نے اس کے نیزے کو بیکار کیا، پھر اس طرح سے ایسی تلوار مارتے ہیں کہ اس کے 2 پر الگ ہو جایا کرتے ہیں، 2 پر کے مثل الگ ہو کر کے وہ اٹھ جایا کرتا ہے۔ جب ارزق کے دوسرے بیٹے نے دیکھا کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے، وہ بھی دوڑتے ہوئے آتا ہے اور حضرت امام قاسم کے پاس استعمال کرنا چاہا، آپ
نے اس کے جو ہے پیٹ پر اس طرح سے نیزہ مارتے ہیں کہ وہ بھی واصل جہنم ہو جاتا ہے. تیسرا بیٹا ہے اسے بھی واصل جہنم کر دیا. چوتھا بیٹا آتا ہے اسے بھی جو ہے مار کے گرایا. اب عرض جو اس وقت اس بچے کے پاس مقابلے کے لیے آنے کے لیے اپنی توہین سمجھ رہا تھا, ہاتھیوں کی طرح چہارتے ہوئے آیا. امام حسین کے بھتیجے جناب قاسم کے پاس آتا ہے اور جب چلانے لگا, گالیاں دینے لگا, تو حضرت قاسم نے فرمایا ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا کرتے ہیں, بلکہ ہم تو جو ہے تو تیرے خواہش کو پورا کر دیتے ہیں, ہم تجھے ابھی تیرے بچوں کے پاس تجھے پہنچا دیتے ہیں. آپ نے اپنی تلوار میان سے نکال لی, اس عرضت نے بھی تلوار کو میان سے نکال لیا. نبی کے پیارے دیوانوں کس طرح سے جانے شہادت نوش فرمایا ہے. 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں علی کے دلارے, لیکن جنگ کرنے کی وہ طاقت کی تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی آل رسول جاتا تھا سینکڑوں کو واسطے جہنم کر کے چلے آیا کرتے تھے. کئی لوگوں کو جو ہے درہم مرہم کر کے چلے آیا کرتے تھے. سبوں کو کاٹ کر رکھ دیا کرتے تھے. اللہ کے پیارے رسول کے پیارے دیوانوں, عرصت جب امام حسین کے پاس آتا ہے, امام حسین زبردست امام جو ہے حضرت قاسم کے پاس آتا ہے. جناب قاسم نے کہا اے جو ہے عرصت تو اپنے آپ کو تجھے بڑا ناز اپنے غرور و گھمنڈ پر, تجھے اپنی طاقت پر, آج میں تجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں, میں علی کا پوتا ہوں, میری رگوں میں حضرت کرار کا خون دوڑ رہا ہے. میرے مقابلے کے لیے اب تیرے طرف سے نیزے چلتے ہیں, نیزہ بیکار ہوتا ہے, پھر تلواریں چلنے لگی ہیں, کافی دیر مقابلہ ہو رہا ہے کہ امام مسلم کے بھتیجے جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جب قاسم کے ہاتھ میں جو ہے عرضت نے اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا یہ تلوار تمہارے پاس کیسے آئی؟ حضرت قاسم نے کہا یہ تلوار تیرے بیٹے نے مجھے دے دیا ہے یادگار کے طور پر کہ اسی کی تلوار سے میں تیری گرد غلط کروں گا. اتنا سنا تو جو ہے موقف بڑھ جاتا ہے اور جیسے امام جناب قاسم پر جو ہے ٹوٹنے ہی والا تھا کہ امام قاسم نے فرمایا کہ اے حضرت ہم تو تجھے بڑا جو ہے اچھا سمجھتے تھے, بڑا دانشور سمجھتے تھے, لیکن تجھے تو جو ہے جنگ میں جانے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے, تجھے تو گھوڑے کی زین کسنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے. جیسے وہ بک کے جھکتا ہے اور گھوڑے کی زین کو دیکھتا ہے, حضرت قاسم اس طرح سے وار کرتے ہیں کہ پیٹھ الگ ہو جاتی ہے اور گردن الگ ہو جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. چند منٹوں میں جب جو ہے عرضت کے چاروں بیٹوں کو اور عرضت جو نامی گرامی پہلوان مانا جایا کرتا تھا اسے ملا جو ہے واصل جہنم کر دیا. ابن سعد نے کہا اے لوگو تم کس طرح سے مقابلہ کر رہے ہو, تم کس طرح سے مقابلہ کر رہے ہو, ایک بار بھی حملہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ چنانچہ جب نکات اعلان ہوتی ہے تو کئی 100 کا دستہ حضرت مسلم کے حضرت امام قاسم کو جو ہے گھیر لیا کرتے ہیں, لیکن پھر بھی وار کرتے کرتے جو ہے ان سب کو سفید درہم سفید ہستی سے نکال دیا کرتے ہیں. پیاس کی شدت جو ہے بڑی تیز ہوئے, امام حسین کے پاس گھوڑے کو دوڑا کراتے, چچا جان بس ایک گھونٹ اگر پانی مل جائے تو آج ان پوٹھیوں کے چھکے چھڑا دے کر یہ زندگی جاری کا پڑتا, اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں سب کو واسلے جہنم کر دوں گا. میرے امام پاک نے تسلی دی بھتیجا پانی ہماری قسمت میں نہیں ہے, انقریب تم ناکام سے جب کوثر پینے والے ہو اور اس طرح اس پانی کو پی کر سیراب ہوتے کہ پھر کبھی تم پیاسے نہیں ہوتے. پھر جاتے ہیں, پھر آپ نے جو ہے للکارا خوبیوں کو. ابن سعد نے جب اس منظر کو دیکھا تو کہا اے خوبیوں اس طرح سے حملہ مت کرو بلکہ چاروں طرف سے گھیر لیا جائے. حضرت امام مسلم کے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ گھیرے پہ آ جاتے ہیں. اب چاروں طرف سے تیریں چل رہی ہیں, آپ کے زخم جو ہے 37 زخم تیرے کے لگتے ہیں اور وہیں پر جب گھوڑے سے گر جاتے ہیں حضرت امام حسین کو پکارا, امام حسین کو آ کر تشریف لاتے ہیں اور جب لے کر خیمے کی طرف آئے حضرت قاسم نے آنکھ کھولی تو دیکھا میں اپنے چچا کی گود پر مسکرا دیے اور اسی وقت جو ہے آپ کی روح قبض انسانی کی طرف پہنچ جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر حضرت قاسم کی جو ہے شہادت ہوتی ہے, ادھر جو ہے حضرت امام حسین کے خیمے سے رونے چلانے کی آواز آتی ہے. وہ چلانے کی آواز کس کی تھی؟ تاریخ میں آتا ہے حضرت سکینہ جن کی 8 سال کی عمر ہے, حضرت عباس لمبردار کو پکارتی ہے چچا جان ادھر آئیے, چچا جان یہاں پر آئیے, چچا جان آئیے. جب چچا جان جناب عباس پہنچتے
پہنچتے ہیں۔ حضرت سکینہ نے کہا چچا جان آج تک تم نے جو بھی میں نے آپ سے جو کہا ہے آپ نے میری ہر بات کو مانا ہے، چچا جان آج ایک بات کو بھی میری معلوم ہو جائے۔ جناب حضرت عباس نے کہا بتاؤ بیٹی کیا بات ہے؟ حضرت عباس نے جب پوچھا تو سکینہ نے کہا چچا جان میرا بھنجا ہوئی اسکر جس کی 6 ماہ کی جو ہے عمر ہے، پیاسا ہے کہ لگ رہا ہے تڑپ رہا ہے، ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا ہے، آپ پانی کے انتظام کر دیجیے چچا جان، میری اسکر کو پانی پلا دیجیے مجھے نہ پلا رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس ایک آنکھ رکھتے ہیں، امام حسین کے پاس آتے ہیں، حسین سے فرمایا یا حسین مجھے جو ہے کوفیوں کے پاس جانے دیا جائے، پانی لانا ہے، میری ایک تمنا ایک خواہش ہے کہ کاش میں ساقی کوثر کے پیاسوں کو جو گھونٹ پانی پلا دوں۔ امام حسین نے کہا بھائی تم تو میرا علم اٹھانے والے ہو، اگر تم چلے گئے اور اگر جو ہے پانی لانے میں تم شہید کر دیے گئے تو پھر میرا حال کیا ہوگا؟ میں تو جو ہے ٹوٹ جاؤں گا۔ لیکن عباس نے کہا میرے بھیا، عباس نے کہا میرے مولا حسین کچھ بھی ہو جائے لیکن جب تک عباس اپنے جو ہے ساقی کوثر کے پیاسوں کو جو گھونٹ پانی نہیں پلا دے گا اس وقت تک جو ہے میری جنجال فراز سے واپس نہیں آئے گا۔ اب چلتے چلتے جناب عباس کے حالات کو دیکھیے، عباس ہے کون؟ یہ جناب ام المؤمنین کے بیٹے ہیں۔ عباس بڑے جو ہے طاقتور تھے، بڑے لمبے چوڑے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جناب عباس جب کھڑے ہوا کرتے تھے تو اونٹ کی جو ہے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت تھا تو حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی علی کو، اے علی اس بہادر خاندان سے تم شادی کرنا کہ جس کے بچے جوان ہو طاقتور ہو۔ تو علی نے پوچھا تھا کس لیے؟ کہا جب جو ہے میرے بیٹے کو کربلا میں یزید شہے ستائیں گے، جب کربلا میں میرا بیٹا حسین رہے گا تو اس وقت جو بچے آئیں گے اور میرے حسین کی خبر گیری کریں گے، میرے حسین کی ساتھ چلنے کام آئیں گے۔ جناب عباس علمبردار کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جب چلا کرتے تھے تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کرتا تھا کہ ایک درخت آ رہا ہے، لیکن جب آپ اپنے بھتیجے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلا کرتے تھے نا تو آپ جو ہے رکوع کی حالت کی طرح چلا کرتے تھے، یعنی اپنی جو ہے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر چلا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا ہے عباس آخر تم اس طرح کیوں چلا کرتے ہو؟ آخر تم جو ہے حضرت علی اکبر کے ساتھ میں کیوں نہیں چلتے کھڑے ہو کر؟ تو جناب عباس نے کہا تھا میں اس لیے نہیں چلتا کیونکہ علی اکبر کا چہرہ مثل مصطفیٰ کے چہرے کے جیسا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت علی اکبر کا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس علمبردار جب چلا کرتے تھے تو بڑھوں کے دل چلا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا عباس کیوں اس طرح چلتے ہو؟ کہا میں اپنے بھتیجے کے ساتھ اس لیے نہیں چلتا اس طرح کہ اگر میں کھڑا ہو جاؤں گا تو اس کی پرچھائی جو ہے نہیں دکھے گی، اگر اس کی پرچھائی نہیں دکھے گی تو جو مصطفیٰ کے جیسا دکھتا ہے، جس کا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے کے جیسے ملتا ہے، اس کا چہرہ جو ہے رنگ ہو جائے گا، ڈھک جائے گا، اس لیے ادب کا مقام ہے پیارے۔ عباس علمبردار نے کہا بھیا حسین مجھے جانے دیجیے۔ اللہ اکبر، یہ امام حسین کے بڑے عاشق تھے، علمبردار کے میدان کربلا میں یہی علم اٹھائے تھے۔ میرے حسین نے بہت منع کیا لیکن حضرت عباس نے کہا اے مولا حسین، آقا حسین اس وقت تک میں واپس نہیں آؤں گا جب تک پانی لے کر کے خیمے میں نہیں آؤں گا۔ بس میری یہی جو ایک التجا ہے کہ میں ان بچوں کو بچوں کو دو گھونٹ پانی پلا دوں۔ اللہ اکبر، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، نبی کے دوارے علی کی آنکھوں کے طاہر فاطمہ کے زہرا کے لیے جو ہے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا ہے، لیکن اس کے باوجود امام حسین کا تو یہ حال ہے کہ بار بار کسی عاشق کا جنازہ لا رہے ہیں تو کہیں بھتیجوں کا جنازہ لا رہے ہیں تو کہیں بھائیوں کے بیٹوں کا جنازہ لا رہے ہیں۔ نبی کے پیارے غلاموں حضرت عباس نے مشکیزہ لیا اور جب مشکیزہ لے کر کے چلنے لگے تو جب ابن سعد کی نظر پڑتی ہے، ابن سعد نے کہا اے لوگو روک لو، اے لوگو راستہ روک لو، اے لوگو سب لوگ آگے بن آ جاؤ۔
حسینی لشکر کی طرف ایک بوند پانی نہ جانے پر عباس کو روک لو. یاد رکھنا اگر حسینی کھیلے پر ایک بوند جو پانی پہنچ گیا تو سب کی مائیں جو ہے بے اولاد ہو جائیں گی, سب کی بیویاں پیدا ہو جائیں گی, بچے یتیم ہو جائیں گے, پھر تم امام حسین سے ان کے لشکر سے جنگ نہیں کر پاؤ گے. لیکن جب عباس کو گھیرا گیا, عباس نے وہ جوہر حیدری کے کارنامے انجام دیے کہ سب کو چیرتے پھاڑتے دریائے فرات میں جو ہے چلے جاتے ہیں, اور دریائے فرات میں اپنے گھوڑے کو پکڑا. مشکیزہ بھرنے جو ہے ابھی آپ چاہ ہی رہے تھے کہ پھر جو ایک اعلان آ جاتا ہے کہ عباس کو ہر حال میں روکا جائے. یقین جانیے معاملات یہ ہو گئے تقریباً 1000 سے زائد لوگ عباس علمبردار کو روکنے کی جو ہے ترغیب بنا رہے ہیں اور ایک دیوار کی مثل کھڑے ہو گئے ہیں. لیکن عباس پر تیروں کی بارشیں بھی ہو رہی ہے, پھر بھی عباس چلے جا رہے ہیں, سب کو چیرتے پھاڑتے. المختصر عباس جب دریائے فرات پر پہنچے, پانی بھرا اور چلو میں جیسے پانی لیا تو جیسے ہی اس کے تڑپنا یاد آ گیا اور پانی لیا تو چلو میں پھینک دیا. بیعت لگا رکھی, لوگوں نے کہا عباس 3 دن سے فاصلے ہو پانی کیوں نہیں پیا ہے؟ تجھے تو پانی پر تیرے بے قبضہ ہو چکا تھا, پانی پر تمہیں قدرت حاصل ہو گئی تھی. عباس تم پانی پی لینا چاہیے. عباس نے کہا عباس سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ساقی کوثر کے ننھے بچے پیاسے ہو عباس سے راب ہو جائے. آپ نے اپنے گھوڑے کو دیا, گھوڑا پانی پی لے, لیکن اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے گھوڑے نے اپنی گردن کو ہلا دیا. میرا گھوڑے نے یہ بتا دیا اے عباس میں جو ہے بظاہر جانور ہوں, لیکن میرے اندر بھی اس کے مصطفیٰ بڑا ہوا ہے. مجھے محبوب کے صدقے میں پیدا کیا ہے, اس محبوب کے نواز سے پیاسے ہو اور ان کا غلام گھوڑا پانی پی لے, کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پانی لیا, لے کر کے چلنے لگے. پھر اعلان ہوتا ہے عباس کو روک لیا جائے. عباس جو ہے لوگوں کو جو ہے بڑے لوگوں پر کہے عذاب الہی بن کر ٹوٹ پڑے ہیں اور کئی لوگوں کو واسطے جہنم کر رہے ہیں. کئیوں کو جو ہے کئیوں کی گردنیں الگ کر دیے ہیں, کسی کی جو ہے بازو کو جو ہے کر گیا ہے, کسی کی گردن الگ کر دیے ہیں, کسی کے پیروں کو جو ہے کاٹ دیا ہے. المختصر جب عباس علمبردار چلے جا رہے ہیں, ایک بدبخت جو ہے پیچھے سے دھوکے سے آتا ہے, جناب عباس کے ہاتھ پر جو ہے مارتا ہے, بائیں ہاتھ پر جو ہے ایسی تلوار مارتی ہے, اسی بائیں ہاتھ پر مشکیزہ ٹانگے ہوئے تھے عباس, اور آپ کا بازو کٹ کر گر جاتا ہے. عباس نے بڑی چالاکی سے مشکیزے کو دائیں ہاتھ پر لیا اور چل دیے. پھر جو ہے کوبیا پر حملہ آور ہوتے ہیں, عباس کا دائیں بازو بھی کٹ جایا کرتا ہے. جناب عباس نے اس مشکیزے کو اپنے دانتوں پر جو ہے دبائے ہیں. یزیدی لشکر کہہ رہے پانی نہ جانے پائے, عباس کی خواہش ہے پانی خیمے میں پہنچ جائے. اللہ اکبر. جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ اسی قسمت میں ہے کہ جو ہے یزیدیوں کے لشکر نے ایک بار بھی حملہ کیا اور آپ کا گھوڑے پر اتنا مار کیا کہ آپ کا گھوڑا زمین جو چڑھ جاتا ہے, آپ گھوڑے کی زمین سے نیچے آتے ہیں اور جو لہو لہان ہے چھپنوں سے لہو لہان ہو چکے ہیں. حضرت عباس علمبردار نے یہاں خاطر کی نہیں پکارا, اے میرے بھائی میری خبر کی نہیں کریے, اے میرے بھائی میری مدد کریے. حضرت امام حسین دوڑ کر عباس کو لے کر کے آتے ہیں. عباس سے پوچھا گیا تھا, عباس حضرت امام حسین سے اس طرح ادب کیا کرتے تھے کہ کبھی آپ کو بھائی نہیں کہا تھا, امام حسین کو کبھی نہیں بھائی کا, جب بھی کہتے تھے مولا حسین, جب بھی کہتے تھے آقا حسین, جب بھی کہتے تھے داتا حسین. امام حسین نے جب لے کر کے آیا عباس کو تو آخر امام حسین نے عباس سے کہا میرے بھائی میری آخری خواہش تھی, میری ایک تمنا تھی, جو اس تمنا کو تو پوری نہیں کر رہا ہے. تو نے تا زندگی مجھے کبھی بھنجر کہہ کے نہیں بلایا ہے, ایک مرتبہ مجھے بھنجر کہہ کے تو بلاؤ, ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے بلاؤ. تو جناب عباس کہتے آقا حسین, عباس کے جسم میں اتنی طاقت کہاں ہے جو حسین کا نام لے سکے, حسین کو کہہ سکے میں باپ تو میں آپ کو اپنا بھائی نہیں بلکہ اپنا آقا سمجھتا ہوں. اور آپ کے جو ہے آپ کے دستے اقدس میں جناب عباس دم کو دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب عباس کی روح نکل جاتی ہے, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے بندے گھڑی کی طرف کوش کر جاتے ہیں, تب حضرت امام حسین نے فرمایا تھا آج میری پیٹھ ٹوٹ جائے, میری کمر ٹوٹ گئی. اور تاریخ یہ بات
سے جو ہے ثابت کرتی کہ واقعی یہ کہنے کے جملے نہیں تھے، بلکہ جب عباس کا انتقال ہوا تھا اور امام حسین نے جب یہ کہا تھا میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اسی وقت سے امام حسین کی کمر نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ یہ عشق ہوا کرتا ہے، یہ کون اس طرح سے وفاداری نبھا رہا تھا؟ یہ حضرت شیر خدا کے بچے تھے، علی شیر خدا کی اولاد تھے، لیکن حضرت فاطمہ تو زہرا کی جو اولاد نہیں تھی، نبی کے جو ہے جماعت حضرت علی کی اولاد تھی، حضرت عباس۔ لیکن ادب کا معاملہ یہ تھا کہ حسین پاک کو جب بھی دیکھا کرتے تھے کبھی آپ کو بھائی کہہ کر نہیں بلکہ آقا کہہ کر کے خطاب